بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اس وقت اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر چند گزارشات آج کے حالات کے تناظر میں ایک ایسے وقت کے اندر ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ جو پہر ہے اس وقت تقریباً رات کے 3 بجے ہیں، اور مجھے اللہ سے قوی یقین ہے کہ یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ رحمان کی رحمت جو ہے وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر پکار کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی طلب بخشش کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ گویا کہ میں نے سنا ہے کہ جو کوئی اس وقت تہجد کے درمیان اور اس پہر کے درمیان دعا کرتا ہے، اللہ رحمان کی ذات جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو قبول عطا فرماتی ہے۔ میں ایسے وقت کے اندر جناب قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کا ایک کارکن، آپ کا بیٹا، جس کی آپ سے اور آپ کی پارٹی سے تقریباً 35 سال سے زائد کی رفاقت ہے، اور یقیناً میں عمر کے اس حصے میں بھی پہنچ چکا ہوں اور شدید ترین بیمار بھی ہوں، اور اس بیماری کے باوجود میں اب اس طرح سے تو شاید اپنی جو ایکٹیویٹی ہیں سیاسی وہ اس طرح سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اور جو حق گوئی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہوئی ہے زبان، اس کے تئیں پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے کال دی، تو اس بیماری کے باوجود وہاں پر جا کر میں نے بھی اسی طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جس طرح سے آج جو ہیں وہ عدالتیں یک طرفہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے جو ہے وہ یک طرفہ طور کے اوپر فیصلے دے کر اس ملک کی تباہ اور بربادی کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو حالات بنے ہیں اس کے اندر بھی ان فیصلوں کا چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کا بڑا ہی ہاتھ جو ہے کار فرما ہے، اور دن پہ دن جو پاکستان کے حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ان فیصلوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود قائد محترم آج چند دوست کسی کام کی بنا کے عمر جب مجھے ایک تھانے کے اندر لے گئے، تو چونکہ ایک چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شناسا ہے کہ یہ وہی چہرہ ہے جو حق بات کرتا ہے، جو لوگوں کی آواز جو ہے وہ جب آپ نے مجھے منتخب کروا کر اسمبلی میں بھیجا تو یہ وہی آواز تھی کہ جس کو آپ نے سکھایا ہے کہ حق کی بات کرنی ہے۔ قائد محترم، ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ ہر جگہ حق کی بات کرنی ہے۔ تو پھر سنیے کہ جب مجھے کچھ لوگوں نے وہاں پر دیکھا تو حوالات کے اندر سے انہوں نے چیخ و پکار جو ہے وہ شروع کر دی کہ ہمیں انصاف دلاؤ، اور ہماری بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تک پہنچاؤ کہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں، اور ہمیں گھروں میں سے لے کر آیا گیا ہے، اور ہمارا ایک نوجوان بچہ
جو یہ کہہ رہا تھا کہ میری موٹر سائیکل 1 سال پہلے جو ہے وہ چوری ہو گئی تھی اور جس کی میں نے FIR جو ہے وہ کروائی تھی، لیکن اس موٹر سائیکل کا اس وقت کے اندر جب کہ ایک ایسا مذموم کام کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جس طرح سے توڑا گیا اور جس طرح سے وہاں پر بربادی کی گئی اور آگ لگائی گئی، یہ نہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل ورکر جو کہ پولیٹیکل جماعتوں کے ورکر ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے بھی کوئی یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم نے بھی ساری زندگی جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، اپنی بات بھی، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، لیکن کبھی زندگی میں ایک پتھر بھی نہ مارا کسی عمارت پر، کسی انسان پر۔ لیکن جس بے دردی سے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگائی گئی اور اس کو جلایا گیا، یہ اتنا مذموم کام ہے، اتنا غلط کام ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جتنی جگ ہنسائی پاکستان کی ہوئی وہ بھی کم نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کھیل کھیلا یقیناً وہ بڑے ہی بدبخت جو ہے وہ ثابت ہوئی، چاہے MM عالم کا اس سپوت کا وہ طیارہ ہو جس نے ہندوستان کو ناکو چنے چبا دیے، اور اس کے طیارے کو جب آگ لگائی گئی تو کتنا ہندوستان خوش ہوا ہوگا، کتنی اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہوگی۔ اور جب ہمارے سپوتوں کے مجسموں کو جنہوں نے پاکستان پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تو کتنا ہمارا دشمن خوش ہوا ہوگا۔ یہ کام جن لوگوں نے بھی کیا ہے یقیناً طور کے اوپر جو ہیں وہ کیفر کردار کو وہ پہنچنے چاہیے، ان کو سخت سے سخت جو ہیں وہ سزائیں جو ہیں وہ ضرور ضرور جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ لیکن قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب، لیکن اس کے اندر میں نے جس طرح سے مثال دی کسی ایک فرد کی کہ اس کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت جب وہاں پر گزر رہی تھی جو جیو فینسنگ کے ذریعے سے اگر اس کی تصویر آئی اور یہ موٹر سائیکل جس کے نام پر پہلے تھی اور اس کی چوری ہوئی تھی، آج پولیس اس کو بھی اٹھا کر لے آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بچہ مجھے وہ ملا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے سم کو کسی طریقے سے بھی اس کی سم جو ہے وہ استعمال ہوئی اور وہ اس نے موبائل بیچا سم سمیت یا جو بھی کیا، یہ تو اب تحقیق کرنے سے ہی پتہ چلے گا، لیکن بقول اس کے کہ وہ ایسے کام کے اندر جو ہے وہ ملوث جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ان 2 افراد کی نشاندہی ہوئی ہے اور جو پچھلے پہر رات 2:30 بجے جن کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا اور اب ان کو اپنے تھانوں کے اندر نہیں لیکن شہر کے کسی دور دراز دوسرے تھانوں کے اندر وہ موجود تھے اور ان کے والدین کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، اور وہ بھوک اور پیاس اور جو ہے کی حالت کے اندر مجھے نظر آئے، چیجا کہ ہم نے ان کے لیے وہاں پر کھانے کا بندوبست کیا، اور چیجا کہ پولیس والے بھی شاید درد دل اس معاملے میں رکھتے ہوں اور کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کی خدمت وہ بھی کرتے ہوں۔ لیکن اگر اس طرح کے کئی 100 افراد تھانوں کے اندر بند ہوں گے کہ جو کہ گنجائش سے زیادہ جو ہیں وہ جگہوں کے اوپر ان کو رکھا جائے گا، اور تحقیقات اور تفتیش جو ہے اگر کہیں سست روی ہوئی اس کے اندر چیجا کہ میں مانتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق ہوگی، اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے خود فرمایا ہے کہ کسی ناجائز فرد کو سزا نہیں دی جائے گی اور جو ان کاموں میں ملوث ہے وہ بچ نہیں پائے گا،
مجھے یقین ہے قائد محترم کہ یہ اسی طرح سے ہوگا، لیکن پھر بھی میری اپیل ہے کہ ایک فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن ایسی تفتیش کے لیے بھی فوری طور کے اوپر بنایا جائے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور کہیں انصاف سے یہ لوگ جو ہیں وہ کسی ٹائم بھی محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے کہ مظلوم کی جو آہ ہے کہ اس کی فریاد جو ہے وہ اس کے درمیان اور اللہ رحمان کے درمیان کوئی پردہ حائل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فوری طور کے اوپر ایسے افراد کی چھان بین کر کے تحقیقات کر کے ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اور اخیر کے اندر میں یہ اپیل کروں گا، میں یہ دستبستہ اپیل کروں گا، کیوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، اور اس کی پاداش کے اندر جو ہے وہ میں نے ہر جو ہے میدان کے اندر آواز بلند کی ہے، اور اس کی پیدائش کے اندر جو ہے حق گوئی کے اندر جو ہے وہ قائد محترم آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی آزادی کا معاملہ ہو یا آپ کی اوپر جو ہے ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم و ستم ہو، اس کے لیے آواز بلند کرنے کی پاداشت میں نے بھی تو کئی مرتبہ کئی ماہ جو ہیں وہ جیلیں کھائیں، مارے کھائیں، لیکن حق گوئی کے ساتھ بات کی۔ لیکن آج بھی قائد محترم میں یہ اپیل کروں گا کہ خالصتاً جو کہ دہشت گرد نہیں ہیں اور خالصتاً جو ہیں اگر کسی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسے معاملے میں کسی وجہ سے بھی پھنس گئے ہیں تو ان کو تو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے، اور جو سزائیں ہیں وہ سپیڈی سزائیں جو ہیں وہ یقیناً ملنی چاہیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے ذریعے سے سزائیں نہ ہوں، بلکہ عام عدالتوں کے ذریعے سے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ایکٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اگر ان کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ سزائیں ہوں تو وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے میں پھر یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب، یہ آپ کا کیا درا ہے کہ جب جو ہے وہ انصاف ملتا ہوا نظر نہ آئے اور ہر جگہ آپ رکاوٹ سامنے سے نظر آئیں، تو پھر یہ حالات اور یہ عدالتیں قائم ہونا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ انصاف کی راہ کے اندر بہت بڑی ایک رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پاکستان کے اوپر اور اہلیان پاکستان کے اوپر اور ان کے سپوتوں کے اوپر، ان کی فورسز کے اوپر اور عام عوام کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔